بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے. اللہ پاک ہے، وہی عظیم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی برتر ہے، وہی اکبر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ مالک ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اللہ سامع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. وہی اس کائنات کی توانائی ہے، وہی محبوب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم سب اس کے ہیں، اسی کی جانب سے آئے تھے، اسی کی جانب لوٹ رہے ہیں، اسی کی جانب لوٹنا ہے. وہیں سے آئے تھے، وہیں جانا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 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 اللہ اس قدر خوبصورت خالق ہے کہ اس کی مخلوق کے حسن کا بیان میں نہیں آ سکتا. ہم اس کی بنائی ہوئی کسی ایک چھوٹی سی چیز کی تعریف نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. میں پچھلے تقریباً کچھ 20-22 گھنٹے سے 24 گھنٹے کر لیں آف دا گریڈ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے جو سب سے بڑے میرے تائمہ ہیں وہ کل خالق حقیقی سے جا ملی گجرات میں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میرے تایا جی سید صابر حسین شاہ، جو سب سے بڑے تایا جی ہیں، جن کو ہم ابا جی ہٹی والے کہتے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے تھے، جن کی میں نے تصویریں بھی شیئر کی تھیں. تو انہی کی زوجہ محترمہ، وہ بھی کافی عرصے سے بیمار تھیں، علیل تھیں، ان کا کچھ برین ہیمرج کا چکر تھا. تو ابو جی یعنی تایا ابو جو ہے، ان کے جانے سے پہلے سے ہی وہ بھی بستر پہ ہی تھیں. تو کل انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور خالق حقیقی سے جا ملی. تو اس وجہ سے پورا تقریباً کیونکہ میرے ساتھ بڑا لاڈ تھا تائی جی کا، اور بس اس وجہ سے موڈ کچھ تھوڑا سا اس طریقے سے ہو گیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکا اس طریقے سے. تو صبح صبح آپ لوگ بھی دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کریم تائی جی کے سفر آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے، اور مسافر روح جس مرحلے سے گزرے اس میں کرم ہی کرم ہو. تمام ان ارواح کا جو کل دنیا سے چلی گئیں، یا اس سے پہلے چلی گئیں، یا اس کے بعد جائیں گی، ہم سب، تو اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم کرے، ہم سب کی خطائیں معاف کرے، ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم اس حال میں وہاں پہ پہنچیں کہ وہ ہم سے خوش ہو. اور اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی انسانی سطح پہ خطا یا کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ اپنے کرم سے اس سے پردہ پوشی فرمائے، ہم سب کا پردہ رکھ لے، ہم سب کی لاج رکھ لے. یہی میں دعا اکثر کرتا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی. آپ بھی میرے لیے یہی دعا کیا کریں. اور آج میں نکلا ہوں چونکہ ہلکی ہلکی بارش بھی ہے، تو میرے ذہن میں آج جو موضوع چل رہا تھا وہ انگلش میں ایک لفظ آپ نے
سنا ہوگا LOG، لاگ۔ لاگ کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں یا کسی ڈکشنری میں دیکھیں تو لاگ کے 2-3 معنی آپ کو نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو جیسے لکڑی کا یہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو درخت سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بھی لاگ کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اسی طریقے سے پرانے وقتوں میں یا آج بھی جو جہاز ہوتے ہیں یا شپ ہوتے ہیں، وہ اپنا ڈیلی کا ریکارڈ جو رکھتے ہیں کہ کتنا فیول جو ہے وہ کنزیوم ہوا، کب کون سا ایکشن اکر ہوا کیا نہیں ہوا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لاگ میں لکھی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ورڈ پریس کے ڈیولپر ہیں یا آپ کسی سرور پہ کنٹرول پینل پہ کام کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک لاگ بن رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی لاگ ہوتا ہے ہر چیز کا، کہ آپ نے کب کون سا ایونٹ کیا یا کب کون سا ایکشن ہوا، تو اس کے لیے بھی ایک لاگ مرتب ہو رہا ہوتا ہے، ایک سارٹ آف الیکٹرانک رپورٹ ہوتی ہے جو لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے زندگی کے اس فلسفے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس کو میزان کہا جاتا ہے، یوم المیزان، مجھے جب بھی میں کبھی لاگ کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے اس LOG کے اوپر میزان کا شبہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم میزان کے بارے میں دیکھیں، جس دن سارا کچھ تولا جائے گا، رجسٹر کھل جائیں گے، ہمارے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے، تو دراصل ایک لاگ ہے جو ہمارا تیار ہو رہا ہے ہر سطح کے اوپر۔ ہمارے جسم کی سطح پر بھی لاگ تیار ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھیں تو اس کی جو جھریاں ہیں، وہ جھریاں اس کی زندگی کا لاگ ہیں۔ یہ آپ کے لیے نیا ایک نکتہ ہوگا کریٹو انداز میں۔ تو میں جب بھی اپنے والدین کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں ان کے ہاتھوں کو غور سے دیکھتا ہوں۔ کبھی یہ بہت مضبوط تھے، لیکن اوور دا ایئرز زندگی کے جو معاملات رہے، 24 گھنٹے اولاد کو پالنے کے لیے جو مشقت انہوں نے کی، وہ ساری داستان، وہ ساری کہانی سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ہاتھوں کی جھریوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے ان کی جھریوں میں وہ لاگ نظر آتا ہے اور میں اس کو ریڈ کرتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھیں، کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھیں یا کسی دنیا دار کے پاس بیٹھیں تو آپ کو دونوں کی باتوں سے ایک لاگ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس میں جو سبق یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، کل مدثر خان بھی کوئی کویسچن کر رہے تھے اپنی پروفائل پہ لاشعور کے حوالے سے کہ سر انگریز یہ کہتے ہیں، کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی ہر جگہ جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا تعلق بھی لاگ کے ساتھ ہے۔ مدثر خان، وہ آپ کی اس بات کا بھی میں جواب دینا چاہوں گا، اگرچہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا ابھی اس وقت، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم ایک جسم ہیں، چونکہ جسم کی دنیا میں بھیجے گئے، اور ہمیں جو آزاد دیے گئے ہیں، قرآن ہمیں اس چیز کی سائنٹیفک دلیل یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے منہ جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، چونکہ منہ کو عادت ہوگی آرگومنٹس دینے کی۔ منہ جو ہے وہ جو ہاتھوں کا لاگ ہوتا ہے، آپ نے اگر کسی کو بچپن میں تھپڑ مارا ہو یا کبھی آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چوری کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب والدین پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے گڑ کھایا ہے، تو انسان کا جو زبان ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے گڑ نہیں کھایا۔ عدالت میں آپ دیکھیں تو مجرم جو ہیں وہ قرآن پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں ملزم، تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ جو کچھ کہیں گے وہ سچ کہیں گے، یعنی آپ ایک ایکسٹرنل سورس لیتے ہو قرآنک جو کتاب ہے قرآن، تاکہ آپ جو لاگ تھا، جو موقع پر پائی جانے والی شہادتیں تھیں یا آپ کا جو وقوعہ پیش آیا تھا، وہ آپ اس کے بارے میں سچ بول سکیں۔ تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ انسان کی آخری حد تک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لاگ کو چھپا سکے، لیکن ڈیوائن سسٹم اتنا زبردست ہے کہ اس نے اعضاء کو بولنے کی ہمت دے دینی ہے۔ یعنی اعضاء میں میرے ہاتھ بولیں گے، میرا پاؤں بولے گا، میرے جسم کا ایک ایک خلیہ بولے گا، جس کو DNA میں کہتا ہوں۔ DNA اب ہم ثابت کر چکی ہے سائنس کے، اس کے اندر میموری ہے، ہر سیل کے اندر میموری ہے، جو ہم نے واٹر کے سیشن میں ڈسکس کیا تھا۔ ہر جگہ کی ایک میموری ہوتی ہے۔ میں اگر یہاں پہ اس گراؤنڈ میں آتا ہوں تو یہاں پہ ایک لاگ تیار ہو رہا ہے مدثر خان، میں اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں تو لاگ تیار ہو رہا ہے۔ تو اس میں اسلام کی جو روشن ترین تعلیمات ہیں وہ بڑی سمپل سی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، مطلب میں ساری باتوں کے ساتھ متفق نہیں ہوتا جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ سونے والی جگہ پر یعنی بستر کے اوپر کتاب پڑھیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے درست نہیں ہوگا۔ میں اس کو
اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ دلیل کمزور نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کی ایک جگہ بنی ہے۔ مسجد ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مقدس علامت ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ مومن کے لیے ساری زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا، یعنی میں اگر چاہوں تو میں یہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دوں، اگر یہاں پہ نماز کا وقت آ جائے، اگر کسی صحرا میں نماز کا وقت آ جائے، سمندر میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، میں مینار پاکستان کے اوپر اگر چڑھ رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، تو وہاں پہ بھی میرے لیے اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہی جگہ میرے لیے جائے نماز بن جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے تھوڑا سا ہماری سائنس جو ہے وہ اس معاملے میں ایڈوانس ہے، اور یہ آنے والے وقتوں میں ثابت ہوگا، چونکہ ہمیں اب جیسے بستر کے بارے میں کہا جاتا ہے، سائنس یا ماہرین نفسیات آج تک اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے جو ہے نا وہ بس سونے کی مشق کریں اور کوئی کام نہ کریں بستر کے اوپر، یا دسترخوان کے اوپر آپ صرف کھانا کھائیں اور اس کی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ ٹرو ہے، اس کا آدھا حصہ بالکل درست ہے، لیکن سنت اس میں بڑی خوبصورت بات ہمیں بتاتی ہے آگے جا کے۔ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ در کروٹ۔ تو جب میں یہ لفظ پڑھتا ہوں اس آیت میں، یہ جو آیا کریمہ ہے، تو مجھے وہ ساری تھیریز جو ہیں وہ باطل محسوس ہوتی ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ اللہ کے مومن بندے 24 گھنٹے ایک ایسا لاگ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا لاگ لکھ رہے ہوتے ہیں جس میں غفلت نہیں ہوتی۔ وہ اگر بستر کے اوپر بھی ہیں تو اس میں وہ کروٹ بدل رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آج میری جب آنکھ کھلی ہے، درمیان میں 2-3 گھنٹے کے لیے میں سویا ہوں، تو تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں یعنی صوفے کے اوپر ہی میں لیٹ گیا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ جو ہی میری آنکھ کھلی ہے تو یا حیو یا قیوم، چونکہ میرے آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں لائیو سیشن میں، میرے ساتھ اس کی ایک دوستی ہو گئی اس وظیفے کی، وہ اتنا لاگ لکھا جا چکا ہے کہ وہ میرے، یعنی میں اگر شعور کی زندگی میں اس کو نہیں بھی دہراتا تو وہ میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر زور زور سے کوئی پڑھ رہا تھا، میرا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی خواب تھا جس کے جو خواب یعنی میں دیکھ رہا تھا سوئے ہوئے، تو اسی خواب کے اندر جو میرا ڈیفنس تھا وہ ایک ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے اس چیز کو میں تھوڑا سا یوں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بستر کے اوپر، جو کہ سونے کی جگہ ہے، اگر آپ کچھ ایسا مطالعہ کرتے ہیں کسی ایسی کتاب کا جس کا پازیٹیوٹی کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی نفسیات کے ساتھ، روح کے ساتھ یا تعمیر کے ساتھ، تو اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مدثر خان کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کو احسن قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ سونے والی جگہ پر اچھی بات کر کے سوئیں۔ جیسے ہمیں کہا گیا کہ آپ چاروں کل پڑھ لیا کریں یا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، تو وہ سارا کام ہم نے سونے سے پہلے ہی کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کھانے کا جب ہمارا وقت ہوتا ہے تو کہا گیا کہ آپ دسترخوان بچھا کر کھائیں، یعنی ایک جگہ اس کی مخصوص ہونی چاہیے، اور اس جگہ کے اوپر جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اس کے ادب آداب ہیں، آپ سارے مل کے کھائیں۔ اگر انسان ایک گھر میں الگ الگ بستر پہ یا الگ الگ جگہ پہ بیٹھ کے کھائے گا تو بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھیں کہ آپ سارے مل کے کھایا کریں، اور سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے کہ آپ نیچے دسترخوان بچھا لیں۔ دوسرا اس میں ادب آداب کیا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کھانا کھائیں، اور اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو آپ ایسی باتیں کریں جو باتیں لذیذ ہوں، جن باتوں سے کھانے کی لذت دوبالا ہو جائے۔ یعنی آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری توجہ ڈرامے کی طرف ہوتی ہے یا فلم کی طرف ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے منہ میں کیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پانی بھی جب پیتے تھے تو فلی کنسنٹریٹ کرتے تھے اس پانی کے اوپر۔ یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کچھ کھاتے ہوئے دیکھتے نہیں اس کو، اور آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ دودھ پی رہے ہیں، تو دودھ بھی آپ کے لیے ایک بے ضرر سی چیز ہو جائے گی، اس کا بھی یعنی وہ بھی فضول ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو سنت کے معاملات ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ اس معاملے میں ہر جگہ پہ لاگ لکھا جا رہا ہے۔ اب وہ لاگ جو ہے اس کے اندر کون سا ایونٹ آپ نے کیا، میں یہاں پہ کھڑا ہوں گراؤنڈ میں، ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، دوڑتا بھاگتا بھی ہوں، سانس بھی پھولتا ہے، تو میرا جب سانس پھولتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، دونوں کام ہونے ہیں، دل بھی دھڑکے گا چونکہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ جاگنگ کر رہے ہیں، تو جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، تو میں اس کے ساتھ ایک اچھا لاگ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مجھے ایک راز سمجھ میں آ گیا ہوا ہے۔ تو واٹ آئی ٹرائی کہ میں اس کے ساتھ یا حیو یا قیوم کو سپیڈ اپ کر دیتا ہوں،
یا لا الہ الا اللہ کی بیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ چل پڑتی ہے، یا اور کچھ نہیں تو اللہ اللہ کی بیٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، تاکہ میرے یہ جو 15-20 منٹ کا لاگ لکھا جائے گا صبح صبح، اور دل میرا دھڑک رہا ہے، تو میرے دل کی دھڑکن کی ٹیوننگ اس طریقے سے ہو جائے کہ وہ جب بھی دھڑکے، کسی بھی وجہ سے وہ تیز ہو کے دھڑکے، اور میں اگر شعوری کوشش کروں یا نہ کروں ارادے کی، تو میرا دل جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسی بیٹ پہ جانا شروع ہو جائے، مست ہو جائے اسی بیٹ کے ساتھ۔ تو اس لیے گراؤنڈ میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اسی گراؤنڈ میں گناہ ہو سکتا ہے، اسی گراؤنڈ میں نیکی ہو سکتی ہے مدثر خان۔ تو انسان کا جو لاشعور ہے اس کے 2 حصے آپ کر لیں سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو جگہ پر، جیسے کان ہے تو کانوں کا کام ہے سننا، کان بنے ہی اس مقصد کے لیے، وہ ایک ٹول ہے۔ آنکھ ہے تو آنکھ کا کام ہے دیکھنا، وہ لاگ لکھتی ہے، وہ بتائے گی میں نے کیا کیا دیکھا۔ دماغ بتائے گا میں نے کیا کیا سوچا۔ پاؤں بتائیں گے یہ بندہ کہاں کہاں پہ چلا۔ ہاتھ بتائیں گے اس بندے نے ان ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا کیا، جو میں نے آپ کو وضو والے سیشن میں سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے انسان ریسیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، مکمل اعضاء کو کلی کر کے منہ سے کیسے غیبت نکالی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا تعلق جو ہے اسپرچل ورلڈ میں وہ امیجینیشن کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ اب جیسے واش روم ہے، واش روم کی مثال لے لیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، چونکہ وہ ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ہمیں جگہ کا تصور ضرور دیتی ہیں، جگہ کے استعمال کے حوالے سے، یہ یاد رکھیے گا، یعنی جگہ کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے، اور جب تک اس کا وہ استعمال رہے گا۔ جیسے پرانے وقتوں میں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا تھا اس گراؤنڈ میں، لیکن اب ہم اس کو گراؤنڈ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی دور میں مکانات تھے یا جنگل تھے، اب وہاں پہ مسجدیں آباد ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھر جس جگہ پہ ہوں وہاں پہ کبھی نیچے کسی دور میں کسی قوم کے زمانے میں قبرستان ہو، تو قبرستان اب ہم اس کو نہیں کہتے، اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن ہے یا گلبرگ ہے یا فلانا ہے یا فلانی علاقہ ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی جگہ کا نام ہو ہوٹل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوٹل کی ایک مخصوص پہچان ہے۔ اب جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر مارکی آگے شادیاں بھی لوگ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈھول بھی بجتا ہے چونکہ دولہا اور دلہن بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سلامیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو جگہ ایک ہی ہے لیکن اس کا ملٹی پرپز ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو چارپائی ہے، چارپائی کے اوپر ہم سوتے بھی ہیں، لیکن کیا چارپائی صرف سونے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پنجاب میں دیکھیں، ہمارے خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، تو ہمارا ایک کلچر ہے، بلوچستان میں آپ چلے جائیں، یا زمین پہ ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں، جب میٹنگز وغیرہ کرنی ہو یا کوئی مہمان آ جائیں تو ہم چارپائیاں بچھاتے ہیں۔ کرسیوں کا تصور تو بہت بعد میں آیا نا، تو یا زمین پہ بیٹھے جاتے تھے، صفیں بچھائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے پرانے عرب میں چلے جائیں تو اونٹ جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی بلوچستان میں کہیں کہیں پہ ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ وہ سارے چاروں طرف جو ہیں وہ ایک قالین سا یا صفیں بچھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی کے اندر جگہ کا لاگ کون سا بن رہا ہے وہ طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے اس کے سامنے جا رہی ہے، اس لیے کہا گیا انما الاعمال بالنیات۔ بعض اوقات جو آپ کا عمل ہے اس کا لاگ کچھ اور ہوتا ہے، آپ کا عمل جو ہے اس کا لاگ کچھ اور ہے، لیکن آپ کی نیت کا لاگ جو ہے وہ انی عالم ما لا تعلمون کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی عین ممکن ہے کہ فرشتے کسی بات پہ رپورٹ کچھ اور لکھ رہے ہوں۔ فرشتے جو ہے نا وہ آپ کا جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں ظاہری طور پر تمام اعضاء کے ساتھ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ آپ کا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ سارے ٹیبلز کریٹ کر رہے ہیں، یہی کام ہے میزان کا۔ لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو صوفیہ ہمیں بتاتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں، علماء کرام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ محیط ہے۔ لہٰذا جو لاگ اس کے پاس لکھا جا رہا ہے وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں کیا تھا۔ یعنی اگر آپ نے اونٹ ذبح کیا ہے تو بظاہر پورے معاشرے کے اندر ایک بڑا اچھا لاگ لکھا گیا، آپ نے قربانی دی، آپ نے گوشت جو ہے وہ تقسیم بھی کر دیا، سارا کچھ آپ نے صحیح کیا، لاگ اچھا لکھا گیا، تعریف بھی ہو گئی۔ لیکن عین ممکن ہے کہ قربانی کا وہ جو گوشت ہے اس کی نیت جو ہے وہ قربانی نہ ہو، تو نیت کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کی نیت پہ شک نہ کرو، اس لیے کہ نیت کا حال اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا انہ علیم بذات الصدور۔ تو یہ جتنے بھی بحثیں ہیں سائنس آج کے دن تک جو کر رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی سیشن میں
سائنس کے بھیجے میں جو بات اتر جاتی ہے وہ اس کو مان لیتی ہے. سب سے اچھی بات سائنس کی یہ ہے، جو بات اس کو سمجھ نہیں آتی کسی خاص صدی میں یا کسی خاص سال میں، تو وہ اس سے انکار کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کو میں پروو نہیں کر سکتی، میرے پاس اس کا کوئی کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو ڈیٹا موجود نہیں ہے، میں اس کے اوپر آبزرویشن سے لے کے تھیوری تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا وہ اس کو ریفیوز کر دیتی ہے. ہمیشہ سائنس کی مجبوری یہ ہوئی ہے. سائنس جو زمینی سائنس ہے، اس سے اوپر ایک اعلیٰ ترین سائنس ہے ہمارے فیتھ کے مطابق. یہ فیتھ اس لیے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ آج تک سائنس نے جتنی بھی ماضی میں، اگر ہم دیکھیں پچھلے 300 سال کی تاریخ دیکھ لیں اب سائنس کی، سائنس کے حصے میں کیا آیا ہے؟ سائنس نے کسی دور میں ایک تھیوری بنائی، آبزرویشن سے ایکسپیریمنٹیشن کی سٹیج پہ گئے، وہاں پہ ایک تھیوری بنائی انہوں نے. تھیوری بنانے کے بعد اس کو جب تک اس کے مقابلے میں کوئی تھیوری نہیں آئی، وہ تھیوری جو ہے وہ چلتی رہی. یہ سائنس کی مجبوری تھی، اور یہی سائنس کا کمال ہے سب سے زیادہ، کہ سائنس سچ بولتی ہے اس معاملے میں جو اس کو سمجھ آ گیا. تو 18ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں جو سائنس کا روپ تھا وہ 18ویں میں تبدیل ہو گیا. 18ویں میں جو سائنس کو سمجھ میں آیا، سائنس نے 17ویں سے انکار کر دیا. 19ویں میں پھر سارا کچھ وہ لاگ بنتا چلا گیا. یعنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی اگر آپ صرف ہسٹری چیک کریں گوگل پہ جا کے، تو آپ دیکھیں گے کہ سائنس تو بدلتی چلی آ رہی ہے. سائنس میں یہ چیز سب سے بنیادی ہے کہ وہ بدلتی چلی آ رہی ہے، اور جب وہ بدل جاتی ہے تو اپنی ہی پہلی ڈسکوری سے وہ انکار کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ ماضی میں ہم یہ سمجھتے تھے، اب ریسرچ تھوڑی سی ایڈوانس ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہم یہ کہتے ہیں. اور جب تک وہ تھیوری سامنے رہتی ہے، تمام کتابیں بھی اسی طریقے سے لکھی جائیں گی، اور اس کے بارے میں دلائل بھی ویسے ہی دیے جاتے رہیں گے، اور لوگ بڑے یقین کے ساتھ وہی دلائل دیں گے. لیکن ہمارے فیتھ کے مطابق جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں، میں خاص کر مڑ کے دیکھتا ہوں 21ویں صدی سے پیچھے، تو پچھلی 5 صدیوں میں یا 10-12 صدیوں میں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ تھی، اس میں ہر دور میں اس زمینی سائنس نے جس چیز کو ثابت کیا ہے وہ پہلے سے قرآن میں موجود ہے. وہ پہلے سے قرآن میں موجود ہے. تو قرآن کے اندر بھی تو سائنس ہے. اب قرآن کی سائنس ہے، اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ ڈیوائن سائنس ہے. اٹس اے کوڈ آف ڈیوینٹی. یہ آپ کا ایک ایسا لاگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہ سائنٹیفک تھیریز وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. یعنی جو اس کائنات کا کریٹر ہے، جس کے آگے کچھ نہیں، جس کے آگے کچھ نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ کی تھیریز کا سب سے خوبصورت اعجاز یہ ہے، تمام نوجوانوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ تھیری بدل نہیں سکتی، اس تھیری کو بدلا نہیں جا سکتا. دنیا میں کسی انسان کی اتنی طاقت نہیں، اتنی جرت نہیں، وہ جتنی مرضی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کرتا چلا جائے، وہ جب کسی منطقی نتیجے پہ پہنچے گا تو اللہ کی سائنس وہاں پہ پہلے سے موجود ہوگی مسکراتی ہوئی. تو ہماری جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس زمین کے لیے ہیں. اسی لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں سائنسدانوں کو. یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ پروپیگنڈا نہیں کرتے، یہ تحریف نہیں کر رہے. ان کو صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں، جو چیز ویریفائی ہو سکتی ہے، ویریفائیبل ڈیٹا، یہ اس ڈیٹا کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس کی تھیوری بنا دیتے ہیں. اور ایک طویل عرصہ آپ اگر تھوڑا سا اس کو ضمناً دیکھ لیں کہ جیسے یہ بیوٹی کریمز بنانے والے ہیں، تو آپ ان کے پچھلے 60 70 80 سال کی آپ ہسٹری پڑھیں، یہ اپنی کریم سے ہی انکار کر دیتے ہیں. جو کچھ عرصہ پہلے ایک دیا گیا تھا سافٹ ویئر، اسی کے اندر اپ ڈیٹ ورژن آ جاتا ہے، اپ ڈیٹڈ ورژن آ جاتا ہے. آپ ورڈ پریس کی مثال لے لیں، ورڈ پریس 5 سے اوپر جا چکا ہے. تو گویا یہ چیزیں جو ہے نا، اس میں اپ ڈیٹ ہونے کی گنجائش ہے، اس جسم کی دنیا میں اپ ڈیٹ ہونے کی گنجائش ہے. اللہ کی کائنات میں جو اللہ ہے، اس میں اب ڈاؤن گریڈ یا اپ گریڈ کا تصور نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس نے جو چیز بنا دی ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی پیک پہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں تبدیلی کر سکیں. تو ہم نے دراصل اپنے جسم کی دنیا میں جتنی تبدیلیاں کرنی ہیں وہ صرف اس لیے کرنی ہے کہ ہم اس عظیم کلمے کی طرف پہنچ سکیں جو کہ مقصود اور مطلوب ہے. تو اس لیے اگر آپ نے صرف جسم کی دنیا میں 50 60 70 سال جینا ہے، صرف جسم کی دنیا میں، تو جسم کی دنیا میں جو سائنس ہے وہ آپ کے کام آئے گی. اور وہ اس دور کی، جیسے آج کے دور کی سائنس ہے کمپیوٹر. آج سے اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کمپیوٹر واز ناٹ دیئر. حالانکہ کمپیوٹر تھا، لیکن اس دور کی سائنس جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنیک کی طرف نہیں پہنچی تھی. بائنری پہلے سے موجود تھا، کائنات میں تصور موجود تھا 0 1 0 1 0 1 کا، ٹرو فالس ٹرو فالس ٹرو فالس کا. لیکن سلام ان سائنسدانوں کو جنہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنیک جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دی.
ہماری زندگی میں ترقی کی رفتار کتنی تیز ہو گئی، ہمارا میڈیکل کتنا بوم پہ چلا گیا، ہماری جو ڈسکوریز تھیں اٹلانٹک اوشن سے لے کے عربین اوشن تک کتنی زبردست ہوتی چلی گئی، ایڈوانس ہوتی چلی گئی. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جسم کی دنیا میں ہمیں جسم کی سائنس کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے ہم جسم کی دنیا میں مقابلہ کر سکیں گے. دوسرے نمبر پہ اسپرچول، یہ جو سائیکولوجیکل ورلڈ ہے، اس میں دیکھیں تو کبھی فرائیڈ کا غلبہ تھا. فرائیڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ایگو کی بات کرتا تھا، کس طریقے سے اس نے شعور کو چھیڑا، کیسے اس نے اس کو نفس پرستی کے ساتھ یا جنس کے ساتھ جوڑا. اب فرائیڈ کے نظریات کو توڑ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ڈارون کی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ڈارون کی جو تھیوری آف ایوولوشن تھی، اپنے وقتوں میں اس نے حیران کر دیا تھا سب کو، چونکہ اس نوجوان نے بڑی محنت کی، سپیشیز کو دیکھا اور ایک نظریہ گھڑ لیا کہ جی انسان جو ہے وہ بندروں سے نیچے آیا ہے. اس نے ایک چین بنائی کہ جی ڈاؤن گریڈ ہوئی ہوں گی کریشنز، مادہ سے بنی، مادہ جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہوتا چلا گیا، یا مادہ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہوتا چلا گیا. جو اپ گریڈ ہوا وہ انسان بن گیا، اور انسان جو ہے وہ اپ گریڈ اس لیے ہوا کہ منکیز سے وہ شروع ہوا. تو اس کی جو تھیوری آف ایوولوشن تھی اس دور کے حساب سے وہ زبردست تھی، لیکن اسی تھیوری کو انہی ممالک کے سائنسدانوں نے رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، اصل میں کوئی اور ہائر کانشیس ہے. اب سائنس اس طرف آ گئی. اسی طریقے سے اگر آپ فلوسافیکل کویسچنز میں چلے جائیں، پرانے وقتوں میں گریک کی، آپ کبھی ہسٹری پڑھیں، میں نے تو سارے تقریباً فلوسافیکل کویسچنز کو پڑھا ہوا ہے، کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے تھے، کیسے ڈسکشنز ہوتی تھیں. گریک میں بڑے زبردست دربار لگا کرتے تھے. یا اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں چلے جائیں تو ہمارے اندلس، طرابلس اور قرطبہ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، اس میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. وہ چیز کیا کرتی ہے اس چیز کو، کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو لے کے چلنے پڑتے ہیں اس چیز کے ساتھ. یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ایسے، تو آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اندلس، طرابلس، قرطبہ کی جو ہماری 1300 سال کی یعنی مسلم حکومت جو 13ویں صدی عیسوی میں، 12ویں، 13ویں، 14ویں صدی عیسوی میں اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو ڈسکشنز ہوا کرتی تھی، بڑی زبردست ڈسکشنز ہوا کرتی تھی. لیکن ہوا یہ اس میں کہ ہم بہت ساری ڈسکشن کرتے ہوئے باریکیوں میں الجھ کر رہ گئے اور ہم اصلی مقصد سے پیچھے ہٹ گئے. اب سائنس کا یہ جو شعور، لاشعور، تحت شعور اور پتہ نہیں کون کون سی اس کے اوپر بکس لکھی جا رہی ہیں، تو میں نے 20ویں صدی سے میں اس کے ساتھ مزید ان ٹچ ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو سائنس پہلے سے بتا دی گئی ہے قرآن کے اندر، وہ اتنی زبردست ہے کہ اب جدید سائنس اسی طرف آ رہی ہے. چاہے اس کا تعلق میٹابولزم کے ساتھ ہو، جو آپ کے سیلز کی پیدا ہونا اور مر جانا ہے، چاہے اس کا تعلق جینیٹک انجینئرنگ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ ہو. تو میں اس لیے اس چیز کے اوپر بڑے تیقن کے ساتھ بولتا ہوں اور نوجوانوں کو کئی سالوں سے لائیو سیشنز میں بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اس سائنس کی طرف آنے کے لیے. آپ کو تو پیدائشی طور پر یہ سائنس مل گئی ہے. آپ نے کبھی ایک مرتبہ بھی اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا نا، کسی کے بھی لکھے ہوئے ترجمے کو، جیسے اکثر لوگ اشکال ڈالتے ہیں کہ بھائی خود سے پڑھو گے تو یہ ہو جاؤ گے، خود سے کبھی کوئی قرآن نہیں پڑھتا. خود سے کون قرآن پڑھ سکتا ہے؟ خود سے قرآن کبھی نبی پاک علیہ السلام نے خود سے نہیں پڑھا ہوا. خود سے قرآن تو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں پڑھا ہوا، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آسان کر دیں گے آپ کے لیے، آپ بس پیچھے پیچھے چلتے رہیں، ساتھ ساتھ فالو کرتے رہیں اس چیز کو. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ بزرگوں کی وجہ سے پہنچا ہے. آپ شروع ہو جائیں پرانے، اگر قرآن کے ترجمے کی آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے جو پرانے ترجمے تھے وہ کس کس بزرگ نے کیے. وہ اردو آج ہم نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے نوجوان آج اردو نہیں پڑھ سکتے وہ والی. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ہمارے مودودی صاحب تھے، فہم القرآن اپنے وقتوں کی بہترین ترجمہ اور تفسیر تھی. فہم القرآن جو ہے ان کا تفہیم القرآن، اب اس کی 5 جلدیں آپ دیکھ لیں. پھر ہمارے پاس ابن کثیر، بہت زبردست ان کی جلدیں موجود ہیں، لیکن وہ اپنے دور میں، جس دور میں وہ ترجمہ اور تشریح ہوئی تھی. پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور ان سے پہلے ہمارے پاس تھے جسٹس پیر کرم شاہ الازہری بھیرا شریف والے. آپ ان کا ضیاء القرآن دیکھ لیں، ان کی ضیاء النبی، سیرت النبی پہ دیکھ لیں. تو اس دور کی مسلمانوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انہوں نے جو مناسب سمجھا، یا ان کا جو وژڈم تھا، جو ان کی انٹلیکچوئل لیول تھا، اس دور میں انہوں نے ترجمہ کیا. آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے ترجمہ کیا ضیاء القرآن کے نام سے. پھر ہمارے پاس اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کنز الایمان کے نام سے موجود ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو
फ़िक़्ह जाफ़रिया में हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की तफासिर मौजूद हैं जो अपने अपने दौर में कोई 70 साल पहले, कोई 80 साल पहले, कोई 100 साल पहले ईरान में हुई, कुछ फ़ारस में हुई, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर तर्जमा और तफसीर हुआ। तो तर्जमा दरअसल किसी दौर की ज़रूरत होता है। आज के दौर में जो तर्जमे हो रहे हैं, जो जदीद दौर के उलमाए कराम कर रहे हैं, वो आज के दौर को, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब का बिल्कुल रीसेंट है इरफानुल कुरान, आप नौजवान कभी उसको देखें, तो हम किसी दौर में कुरान को खुद से नहीं पढ़ रहे, हम उस दौर में किसी थिंक टैंक को, किसी बड़े आलम दीन को जिनकी कुरान पे नज़र है और अलूमुल कुरान पे नज़र है, अरबी के सर्फ और नहव पे नज़र है, दीगर अलूम के ऊपर उनकी नज़र होती है, मंतक के ऊपर, तो हम उनकी लिखी हुई तर्जमे या तफसीर को पढ़ते हैं। तो कुरान के साथ बराह रास्त हमारा रिश्ता तो बन ही नहीं रहा। अगर आप अरबी सीख के, कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं मैं किसी तर्जमे को नहीं पढ़ता, मैं अरबी को सीख के पढ़ूंगा, ठीक है मान लेते हैं। तो अरबी के मतलब जो लिखे हुए हैं उर्दू में या इंग्लिश में, वो भी तो किसी की डिक्शनरी बनाई हुई है ना बाबा, वो भी तो किसी इंसान की बनाई हुई है। तो ऐन मुमकिन है कि वो लफ्ज़ जो उसने अंग्रेज़ी में तर्जमा किया हो वो लफ्ज़ ठीक ना हो, उस दौर में ठीक हो जिस दौर में उसने तर्जमा किया हो। आप समझ रहे हैं? तो ये जिनके दिल में कजी होती है ना, टेढ़ होती है, वो बहाने तलाश करते हैं। आपके सामने जो भी आया ना तर्जमा किसी भी मसलक का है, आप पढ़ना शुरू कर दें। मैंने आपको बताया हुआ छोटी ब्रैकेटों के अंदर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि उनको पता है कि ये आयत तसरीफ़ुल आयात के तहत मुख्तलिफ़ जगह पर रिपीट हुई है। तो इसलिए आप जो लॉग बना रहे हैं ना आपका अपना, उसके ऊपर आप गौर करेंगे, आप किसी को भी पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपको बताऊं, कुरान आपको खुद पढ़ाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। कुरान आपके नीयत के मुताबिक, आपके खलूस के मुताबिक आपको वो मानवियत दे देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये लॉग आपने लिखना है। तो मुदस्सर खान, आपका जो साइंटिफिक थीरीज़ हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ लाशऊर के हवाले से, वो सारी ठीक हैं अपने वक्तों के हिसाब से, ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इंसान महदूद है। एक अंग्रेज़ का मुझे एक कॉल याद आ गया कि मैन इज़ फाइनाइट एंड गॉड इज़ इन्फिनिट, हाउ अ फाइनाइट कैन कॉम्प्रीहेंड द इन्फिनिट। इंसान महदूद है, खुदा ला महदूद है। तो एक ला महदूद का इहाता कैसे कर सकता है? हमारी एक हद है, जागने की हद है, बोलने की हद है, हम हर चीज़ में थक जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, ऊँग आ जाती है, भूख लग जाती है, और हमारी बड़ी ज़रूरियात हैं। बाज़ औक़ात हम बोलते बोलते चुप कर जाते हैं, बाज़ औक़ात हम चुप रह के थक जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर तज़ाद है, ज़िद मौजूद है हमारे अंदर। जिसके अंदर ये हाजात नहीं है उसी को अल्लाह कहा जाता है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसको ना नींद है ना ऊँग है, वो खाने की हाजात से मावरा है। आप समझ रहे हैं ना? तो जो लामहदूद है, जो हमारे इर्द गिर्द, यानी हम उसके सिस्टम के अंदर अपनी अपनी हद में रहते हैं और उन्हीं हदूद के अंदर हमारे लॉग लिखे जाते हैं। अगर किसी को उसने आंखों के बगैर पैदा किया है तो आंखों का लॉग उसका नहीं लिखा जा रहा। अगर किसी को उसने शुरू में बचपन से ही उसकी टांगें नहीं दी उसको, तो उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसने कम अज़ कम हिसाब किताब में लॉग का वो वाला हिस्सा उससे ले लिया, उसको रिलैक्सेशन दे दी। पॉजिटिव होकर अगर हम सोचें तो अल्लाह ताला जब हमसे कोई चीज़ ले लेते हैं, हमें गुस्सा चढ़ता है, नाराज़गी हो जाती है, हमारा कुफ्र शुरू हो जाता है कि यार ये उसने क्यों दी, ले ली हमसे चीज़, ये हमारी ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में लिखते हैं, एक चीज़ को तुम अपने लिए बेहतर समझते हो, तुम्हारी महदूद सोच के मुताबिक वो तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन मेरी लामहदूद सोच के मुताबिक वो तुम्हें नुकसान देगी। क्योंकि अल्लाह की जो साइंस है, मैंने आपको बताया, वही करती क्या है, वही आपको दो हिस्सों में तैयार करती है। ये नोट कर लें अपने पास, तमाम साइंस के स्टूडेंट्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी वाले, मैथ वाले, फिज़िक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, अल्लाह की साइंस आपको दोनों महाज़ों पर तैयार करती है। पहला महाज है रब्बना आतिना फिद दुनिया हासना, ये पहला महाज है। वफिल आखिरा हासना, आपको दुनिया में अगर कामयाब होना है तो अल्लाह की साइंस, आपको आखिरत में अगर कामयाब होना है तो अल्लाह की साइंस है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो लामहदूद हैं और सारे हदूद को वो देख रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर भी है, वो हम सब के ऊपर मुहीत भी है। तो जब वो मुहीत है, कादिर है, हिसार उसका कायम है, उसकी लामहदूदियत हमारी हद के ऊपर गालिब है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो चाहता है वो करता है, और जब वो करता है तो हमें मानने से मज़ीद हमें इजाफा होता चला जाता है कि हम उसको मान लेते हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से ये आया है, अल्लाह की तरफ से ये आया है। वो अगर किसी को देता है, उसने कुछ दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
اس نے کچھ لے لیا، شکر الحمدللہ، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ جو مالک کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو انسان اس سائنس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اس سائنس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر چارپائی پہ سو رہے ہیں مدثر خان، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری رات ہو سکتا ہے نا آپ کی آخری رات ہو، آپ آخری مرتبہ سو رہے ہوں، تو آپ چارپائی کے اوپر بھی کچھ ایسا ماحول بنا کے رکھیں، آپ کے سرحانے رکھی ہونی چاہیے کوئی قرآن کی تفسیر یا کوئی اچھی کتاب، جس کو پڑھتے ہوئے جب آپ صبح اٹھیں۔ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے سونے سے پہلے؟ کہ آپ نے جب سونا ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں جیتا ہوں۔ سو جائیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری نیند ہو اور آنکھ کھلے آپ کی قیامت کے دن، تو آپ جس طرح اینڈ کر کے گئے تھے اس سائنس کو، اس دنیا کو، آپ کا جو لاگ لکھا گیا تھا سب سے all is well that ends well، آخری نقطہ اس لیے بزرگ کہتے تھے کہ خاتمہ بیل ایمان ہو جائے ہمارا۔ اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی، کیونکہ آپ کی پریکٹس ہے، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، جاگتے ہوئے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جاگتے ہوئے کتنی خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے بعد از مرگ، اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت یہ کنفیشن ہے، کتنا خوبصورت اقرار ہے، کتنی زبردست مشق ہے کہ آپ اٹھے ہیں قیامت کے دن۔ یہاں آنکھ نہیں کھلی صبح آپ کی، صبح یہاں پہ لوگوں نے آپ کو دیکھا، رو پیٹ کے انہوں نے دفنا دیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، رات کو کہیں آپ کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے بلا لیا آپ کو اپنے پاس۔ لیکن جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ کے ذہن میں پریکٹس وہی ہے، آپ کے لاشعور کے اندر، کہ میں نے صبح اٹھنا ہے تو میں نے کہنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ قیامت کا سمے ہے، یہ گھڑیاں قیامت کی چل رہی ہیں، سارے رش کر رہے ہیں، سب نکل رہے ہیں اپنی اپنی قبروں سے، جس کو قرآن کہتا ہے ٹڈیوں کی طرح نکل کے دوڑ پڑو گے اپنے مالک کی طرف۔ جیسے ٹڈیاں رات کو آپ نے دن کو دیکھا ہوگا آسمان پہ اڑتی ہیں، اس طریقے سے سندھ میں آئی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں، پھر بلوچستان چلی گئیں۔ تو ہم سب اس محشر کے اندر، اس میدان حشر کے اندر دوڑ پڑیں گے اپنے مالک کی طرف۔ تو جس کا کلمہ یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، آپ اندازہ لگائیں کتنا خوبصورت اس کا آغاز ہو گیا اس قیامت کی صبح کا، جب وہ سور پھونکا جائے گا۔ کتنا خوبصورت کلمہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو جب آپ کو عرفان ذات ہو گیا، آپ اس کی تعریف کر کے اٹھ رہے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ آپ کے اس لاگ کو اگنور کر دیا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی اچھی عادتیں، کھانا کھاتے ہوئے اچھی عادت، سفر کے دوران اچھی باتیں۔ میں ابھی گراؤنڈ میں آیا ہوا ہوں تو میں ایکسرسائز کر کے بھی جا سکتا ہوں، لیکن میری ایک عادت ڈیولپ ہو گئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی میموریز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائیں۔ میں یقین مانے، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ میری آج صبح آخری ہے، یہ میری آخری صبح ہے، اور میں آخری لائیو سیشن کر رہا ہوں، اور میں نے ہاتھ ایسے رکھا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ یار یہ ہاتھ ابھی اس میں جان ہے، میں اپنا موبائل پکڑ سکتا ہوں، میں اس کو چینج کر کے دوسرے ہاتھ میں اس طریقے سے میں لے جا سکتا ہوں۔ تو what if I can't do this؟ کیا مطلب میں کر سکتا ہوں اگر مجھے کل یہ مہلت نہیں ملتی؟ تو جب مجھے کل مہلت نہیں ملے گی تو میرا یہ جو آخری دن کا لاگ تھا یہ میرے بڑے کام آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر لمحہ مکمل ہوتا ہے اور اگلے لمحے کی طرف جاتا ہے، اور بہت خوش قسمت ہیں وہ نوجوان اور وہ لوگ جن کو توبہ کی مہلت مل جاتی ہے، کیونکہ جب ان کو توبہ مل گئی تو ان کا لاگ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آلٹ کنٹرول ڈیل، فارمیٹ ہو جاتی ہے ہارڈ ڈسک، بالکل نئے سرے سے ونڈوز کی موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں اگر آپ نے 40 سال ضائع کر دیے ہوں، نو پرابلم، آج اگر آپ یہ سن رہے ہیں، یہ میسج آپ تک پہنچ رہا ہے، اور 40 45 50 60 سال آپ نے ضائع کر دیے، نو پرابلم، وہ اتنا مہربان رب ہے، جسٹ سے سوری ٹو ہم۔ کل سے آپ کو صبح سے ایک نیا جنم، ابھی سے بلکہ نیا جنم مل جائے گا آپ کو۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں جو 60 سالوں میں آپ نہیں کر سکے، وہ آپ نے 61 سال میں 61 ایئرز میں آپ نے کر لیا، اور یہی چاہیے آپ کو۔ کوشش تو یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں نا، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، نوجوان سدھر جائیں تو ان کی زندگی میں اس دنیا کی سائنس کے مطابق عمل کرنے کی اور کامیاب ہونے کی بڑی زبردست اپرچونٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ بہت پہلے بچپن میں، نوجوانی میں آپ اس طرف آ جائیں۔ جب آپ کے اندر اچھی عادات کا لاگ بننا شروع ہو جائے گا تو آپ کے اندر بڑی زبردست چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اچھی کتاب پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے اچھی بات کر کے سوئیں، اس کا آپ کی نفسیات کے اوپر اثر ہوگا۔
इसी तरीके से यानी अब हमें मना किया गया है कि आप चलते फिरते दौड़ते भागते पानी ना पियो, खाना मत खाओ, पानी पीना है तो बैठ के 3 हिस्सों में। तो हमने इस साइंस को मानना है, हमारा फेथ ये है। साइंस बेशक इसको आज के दिन साबित करती रहे कि जी खड़े होके भी हमें कहा गया आबे ज़मज़म को आप खड़े होके पानी पिए, तो साइंस हमने मान ली। आप समझ रहे हो ना? तो हमने उस साइंस को फॉलो करना है। बेसिकली हमने, काश हम इसको साइंस को समझते। सैयदी व मुर्शदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है, ये याद रखिएगा। आपसे मौसूम या मंसूब कोई बात गलत हो सकती है, यानी कोई ये कहे कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा है लेकिन ये तो गलत साबित हो गया, तो उनसे मंसूब किसी इसराइली रवायत को गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन मेरा ईमान कामिल है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, मा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वह्यु यूहा, वो अपनी हवाए नफसानी से उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई बात नहीं की। मुमकिन ही नहीं है कि आपके अंदर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलमा निकला हो और उसको दुनिया की कोई साइंस गलत साबित कर दे। दुनिया की 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं सदी की साइंस गलत हो सकती है। मरीख में हम चले जाएं, वो साइंस गलत साबित हो सकती है। लेकिन वो जो आमना का लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात मक्का और मदीना से निकली है आप अलैहिस्सलाम के मुबारक लबों से, वो गलत साबित नहीं हो सकती। वो अलूही साइंस के माहिर हैं, वो बड़े साइंसदान हैं हमारी इंसानों की तारीख में, वो बड़े साइंसदान हैं हमारे इंसानों की तारीख में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनकी साइंस को समझ नहीं सके, हमने उनकी साइंस को 2-4 जुमलों की मार लिया हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? हमने इसको बड़ा मज़हब का एक वो ट्रेडिशनल रूप दे दिया हुआ है। काश हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की तिब के ऊपर, आपकी विजडम के ऊपर रिसर्च करते, PhDs करते, दुनिया का भला हो जाता। हमने नहीं किया। जब वो कर लेते हैं, वो साइंसदान, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। उनकी साइंस 60, 70, 80 साल, 100 साल तक चलती रहती है। फिर वो जब अगली साइंस की तरफ पहुँचते हैं, वो मान लेते हैं। उनके अंदर तासुब नहीं है। हमारे अंदर इतना तासुब है कि हमने एक दफ़ा बात कर दी 200 साल पहले और हमने समझा कि दीन की बस यही तर्जमा और तफसीर जो है ना, ये मुस्तनद है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कुरान के किसी तर्जमे को सनद हासिल नहीं हो सकती जो इंसान ने किया हो। इंसान का तर्जमा बदल सकता है। आने वाले 100 साल के बाद कोई नया बंदा उठेगा, नया तर्जमा करेगा, कुरान का एक नया पहलू सामने आ चुका होगा। तो वुसअत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान कहता है कि आप खुद मुड़ के देखें, जवानी में आप किसी चीज़ को किस तरह समझते हैं। बहुत सारे नौजवान मुझे सुन रहे हैं। मैं भी जब लड़का था तो मैं बातों को किसी और तरीके से समझता था। जोश होता है जवानी का, इंसान को लगता है कि उसके माँ बाप बोंगियाँ मार रहे हैं। लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है, इंसान की साइंस जो है ना, वो माँ बाप की साइंस के आगे सजदा रेज होना शुरू हो जाती है कि नहीं यार, हमारे बुजुर्ग ठीक कहते थे। तो शुरू में इंसान को बड़ा महसूस होता है कि यार ये हलवा क्यों पक रहा है और वो सवैयाँ क्यों पक रही हैं। मैं भी ऐसे किया करता था। अब जाके समझ आई कि इससे बड़ा सोशल इन्वायरमेंट ही कोई नहीं हो सकता कि आप अच्छी चीज़ आप बनाते हैं, आप मोहल्ले वालों को भी तकसीम करते हैं। बहाने तलाश किए हुए थे हमने लोगों के साथ मिलने के। फिर इसमें हमने अफरात तफरीत कर ली, जो हमें शादियों में भी नज़र आती है और फोदगी में भी नज़र आती है। अफरात तफरीत, बोझ डाल दिया हमने। रस्में हम जब बना लेते हैं ना किसी चीज़ की, एक होती है ज़रूरत। आज एक और चले मैं एंगल बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। आज दुश्मन के मुकाबले में मैं तीर कमान लेके खड़ा नहीं हो सकता। मेरा दुश्मन सामने हो बंदूक पकड़ के और मैं कहूँ कि मैंने तीर कमान लेना है। जहाज़ बने हुए हैं, मुझे पता है मैं आधे पौने घंटे में सऊदी अरब पहुँच जाऊँगा या 2 घंटे में, और मैं कहूँ नहीं जी मैंने ऊँट पे बैठ के जाना है। तो सुन्नत है वहाँ पे पहुँचना, सुन्नत है वहाँ पे पहुँचना। कैसे पहुँचना है, ये अब आपके जो जदीद दौर की साइंस का तर्जमा हो चुका है, उसको आपने यूज़ करना है। अब बकरियाँ, आई लव देम, मुझे बकरियाँ इतनी अच्छी लगती हैं। अब साइंस भी साबित कर रही है कि बकरी घर में रखने से कितनी बरकत होती है। लेकिन हमारा जो लिविंग स्टाइल है आजकल का जदीद दौर में, जैसे मैं इस्लामाबाद में हूँ, फ्लैट्स बने हुए हैं, आप कहाँ बकरी रख सकते हैं। लेकिन गाँव में है तो हर बंदे को रखनी चाहिए। भैंसें हैं, गाय हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए। तो हम दरअसल साइंस, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की साइंस है, उसके ऊपर हमने मसलक बनाए हैं, उसके ऊपर हमने फ़िरके बनाए हैं। फ़िरके बनते कैसे हैं, किसी को ये अंडरस्टैंडिंग है, किसी की ये अंडरस्टैंडिंग है, किसी की वो अंडरस्टैंडिंग है। हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लड़ते हैं। साइंस में और मजहबी तफरीक़ों में यही फ़र्क है। साइंस लड़ती नहीं है, वो थीरी के ऊपर चलती है, लॉजिक के ऊपर चलती है कि ठीक है यार ये थीरी है, न्यूटन ने ये कहा
لہٰذا نیوٹن کی بات کو اس وقت تک مانا جاتا رہے گا جب تک اس کے مقابلے میں وہ نہیں ہو سکتی۔ دین کے اندر چونکہ کچھ حصہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پہ جب ایک فرقہ بن جاتا ہے تو وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ اپنے دلائل لے آئیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں اپنے لائیو سیشن میں ہنس کے کہ میں آج کوئی بات کر دوں نا یا دعویٰ کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پیچھے لائن لگ جائے گی۔ ہمارے جتنے بھی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں، صرف یہاں پہ ایک لکڑی دفن کر کے میں اس کے اوپر قبر بنا دوں نا اور اس کے اوپر میں 2 پمفلٹ چھاپ دوں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے عرس شروع ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد، میری آنکھوں کے سامنے یہاں ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم انسان ریسرچ کی طرف نہیں آتے، تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ سنی سنائی پہ مت چلو، تو اس لیے اپنی زندگی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سائنس کی طرف لے کے آئیں، ریسرچ کی طرف لے کے آئیں۔ یہ ریسرچ پہ آنا بڑا ضروری ہے۔ تو شعور اور لاشعور اور تحت شعور کو ضرور پڑھیں، لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا سکتا ہوں، اگر آپ نے لاگ لکھنا ہے تو نوجوان اپنے اوپر فرض کر لیں، رمضان المبارک آنے والا ہے، ابھی سے نیت کر لیں کہ ان 30 یا 29 روزوں کے اندر میں نے پورے قرآن پاک کو ترجمے سے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ یار کسی کا ترجمہ پڑھ لو بھائی، مودودی صاحب کا پڑھ لو، پیر کرم شاہ صاحب کا پڑھ لو، طاہر القادری صاحب کا پڑھ لو، کسی شیعہ اسکالر کا پڑھ لو، بڑی بڑی اچھی تفاسیر ہیں مکتبہ فقہ جعفریہ کی، بڑی بڑی، وہ الکوثر کے نام سے بھی میں ذاتی طور پر ساری تقریباً پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ اور کو نہیں، تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر لو، زیادہ ڈیپتھ میں مت جاؤ، ترجمہ پڑھ لو۔ آج کے جدید دور میں بڑے پروفیسرز نے کیا ہوا ہے، بہت پروفیسرز نے کیا ہوا ترجمہ۔ آپ ترجمہ ایک دفعہ پڑھو اور غور کرو اس کے اوپر۔ ہم اصل میں ترجمے کی طرف آ ہی نہیں رہے، ہمارے لیے ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں ہے کیا۔ قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے آپ کو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک دفعہ آپ کا لاگ لکھا جائے کہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن ترجمے سے پڑھا، لاگ میں یہ لفظ ہونا چاہیے۔ قرآن بھی آپ کے گھر میں رکھا ہوا بولے گا قیامت کے دن، موبائل بھی بولے گا، وائی فائی بھی بولے گا، ہر جگہ جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے جو کرتوت کیا وہ بولے گا، درخت بھی بولیں گے، پرندے بھی بولیں گے، آسمان جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں وہ بھی بولے گا، ہر چیز گواہی دے گی۔ ہم اس کی نظر میں ہیں، ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ اس کی گارڈین شپ میں ہیں، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اس لیے کوشش کریں اچھی یادیں، آپ بچپن میں ہیں، لڑکپن میں ہے یا واٹ ایور، تو جب تک آپ کا لاگ اچھا بنتا رہے گا، آپ کا شپ کے حوالے سے ہو یا ایروپلین کے حوالے سے، اگر آپ کا لاگ اچھا بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آنسریبل ٹو یور اللہ المائٹی، آپ ایک اچھا آنسر دے سکتے ہیں، آپ کے پاس اچھی میموریز ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں یا کہیں بھی آنا جانا ہو اچھی میموریز بنائیں، یہ بڑی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میسج تھا، بہت ساری چیزیں اس میں کور ہو گئیں، لفظ لاگ ہی تھا۔ اللہ کریم میری تائی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، میری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے لیے، میں ان کا بچہ ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ ان کا بڑا لاڈ رہا۔ یہ ہمارے خاندان کے 2 بڑے بزرگ تھے، پہلے تایا جی چلے گئے، اب تائی جی بھی چلی گئی ہیں کل، تو میری بڑی دعائیں ہیں، میں کل پورا دن ہی ان کے لیے دعا کی حالت میں رہا ہوں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ایڈوانس پارٹی ہے، وہ ہم سے پہلے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اچھا لاگ بنائیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اچھا لاگ بنائیں، دعائیں کریں، نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ دے کر، تمام نیک روحوں کا، بزرگوں کا واسطہ دینا بھی بڑی زبردست چیز ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دنیا میں انسان کا لاگ بڑا اچھا ہونا چاہیے، کوشش کریں آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی رہے، اچھا لاگ ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فضول میں گالیاں دینے سے برا لاگ بنتا ہے، فرشتوں کو تنگ نہ کیا کریں، وہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو اچھی اچھی باتیں لکھنے دیں، نیت اچھی رکھیں، نیت صادق رکھیں۔ جب آپ کے اندر پیار اور ادب اور احترام آنا شروع ہو جائے گا تو یقین مانیے ادب کا لاگ سب سے بہترین لاگ ہے۔ اگر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا ادب نصیب ہو جائے، ماں باپ کا ادب نصیب ہو جائے، اساتذہ کا ادب نصیب ہو جائے، قرابت داروں کا ادب نصیب ہو جائے، احترام کے رشتے میں آپ آ جائیں، آپ کے لیے کامیابی کی راہیں روشن ہو جائیں گی۔ ہم جو ناکام ہیں، ہم دراصل اللہ کی مرضی کے بغیر جینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر انسان نہیں جی سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی ناراضگی سامنے آ جاتی ہے، اور جب جس کام میں اللہ ناراض ہو اس کام کے رزلٹ کو ہم یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی مرضی۔ خودکشی کسی نوجوان نے اپنی مایوسی میں کر دی اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔
معاشرے کے اندر جتنے ستم ہیں یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے، یہ اللہ کی ناراضگی سے ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے، پھر ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سونے سے پہلے کھانے کی سنت کو سمجھیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نوجوانوں کو، سنت بہت بڑی سائنس ہے، سنت بہت بڑی سائنس ہے، قرآن بہت بڑی سائنس ہے، اعلیٰ و عرفہ سائنس جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں کی تھیریز بدل سکتی ہیں، اللہ کی تھیری بدل نہیں سکتی۔ جو کہہ دیا کہہ دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ہاں، دنیا کے اندر اس کی سائنس کا ظہور بدلتا رہتا ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو مومن جو ہے نا، وہ جیسے سورج پتہ نہیں کب سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور کب سے مغرب میں غروب ہو رہا ہے، چل رہا ہے نظام، اور جس دن یہ بدل گیا اس دن قیامت آ جائے گی۔ سارے پلانٹ، سیارے، ستارے اپنے اپنے مدار میں ہیں، ایک ذرا سا مدار سے نکلیں گے قیامت آ جائے گی۔ تو ڈسپلن بڑا ضروری ہے، اللہ کے ڈسپلن میں آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپلن میں آ جائیں۔ دنیا میں موجود ہیں تو دنیا کی سائنس کے ڈسپلن میں آ جائیں، فزکس کو سمجھیں، کیمسٹری کو سمجھیں، بایو کو سمجھیں، کمپیوٹر کو سمجھیں اور اس کے لاجک کو سمجھیں۔ جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کو چیزوں کے اندر پروڈکٹیوٹی نظر آ جائے گی۔ ہم دراصل ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، ہم بس طوطے کی طرح کچھ چیزیں رٹ لیتے ہیں، اسی وجہ سے تو رزلٹس نہیں آتے۔ طوطے کی طرح رٹ لینے سے زندگی نہیں ہوتی، زندگی کو گزارنا پڑتا ہے، رٹنا نہیں پڑتا۔ تو زندگی کو رٹیں نہیں، زندگی کو گزاریں، زندگی کو جی کر دکھائیں، ذمہ داری سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر، فرض سمجھ کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ دنیا میں جو جس کا جہاں بھی بچھڑا ہے، اللہ کریم سب کے لیے سفر آخرت آسان فرمائے اور حشر کے دن ہمیں سرخرو کر کے اٹھائے۔ اور جو زندہ ہیں اللہ کریم ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونے کی مہلت اور توفیق دے کہ ہم جب اس کا سامنا کریں، نبی پاک علیہ السلام کا جب سامنا ہو تو ہم بچ جائیں، شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ اور اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کا تابع دار بنائے، اولاد کو وہ اف تک نہ کریں اپنے والدین کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے اف تک نہ کریں، وہ بھی والدین ہیں، وہ بھی والدین ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، رزق کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ کریم آپ کو اپنی جناب سے کریم اور خیر والا رزق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔